اللہ کے ولیوں کی کرامت میں سے مردے کو زندہ کر دینا، اور یہ میں آپ کو امام ابن حجر مکی ہیشمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب فتاوی حدیث سے ثابت کرنے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے جب یہ دیوبندیوں نے سرکار سیدنا غوث اعظم کی کرامت مردے کو زندہ کرنے کا انکار کیا، اللہ کے ولیوں کے شان کا انکار کیا، تو پھر اس کو میں نے دیوبندیوں کی کتاب اشرف علی تھانوی کی کتاب جو ہے جمال الاولیاء سے ثابت کیا۔ یہ خود تمہارے بڑے ابا حضور جو ہے انہوں نے خود لکھا ہے کہ سرکار سیدنا غوث اعظم مرغا کھاتے، اور پھر جو ہڈی بچا رہتا تھا اس ہڈی میں ہاتھ پھیرتے اور کہتے کم باذن اللہ، اڑ جا اللہ کے حکم سے، تو مرغا جو ہے جس کی ہڈی گوشت کھا چکے تھے وہ پھر سے مرغا میں بدل جاتا تھا اور وہ زندہ ہو جاتا تھا۔ تو دیوبندیوں کی تو منہ بند ہو گئی، لیکن دیوبندیوں کے جو چھوٹے بھائی ہے جس کو انگریزوں نے 1889 عیسوی میں پیدا کیا تھا، جس کا نام اہل حدیث ہے، تو یہ نقلی اہل حدیث جو ہے انہوں نے اب انکار کرنا شروع کیا اس ویڈیو میں، اور سرکار سیدنا غوث اعظم کی اس کرامت کا انکار کیا اور کہا کہ یہ قصے کہانیاں ہیں، جبکہ اللہ کے ولیوں کی کرامت کرنے والا جو الفاظ ہے نا، کرامت کا انکار کرنے والا الفاظ، کہ یہ ساری چیزیں قصے کہانیاں، اصل میں قصے کہانیاں خود ان کی بکواس ہے۔ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے کہ اللہ کے ولی جو ہے وہ مردے زندہ نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ ہمارے پاس بہت سارے دلائل موجود ہیں الحمدللہ۔ یہ اللہ کے ولیوں کی کرامت کا انکار جو ہے نا، جو معتزلہ گمراہ فرقہ تھا نا، وہ کیا کرتا تھا کہ اللہ کے ولی کرامت، ان کے ہاتھوں سے کرامت نافع صادر نہیں ہوا کرتے، وہ کرامتوں کا منکر تھا، تو جس کا ائمہ اکرام محدثین نے زبردست رد کیا۔ اب آج کے وقت میں اگر معتزلہ کا عقیدہ دیکھنا ہے اور کرامت کے انکار کرنے والے کو دیکھنا ہے تو آپ دیوبندی اور اہل حدیث کو دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دیوبندی اہل حدیث ابھی کی 150 سال 200 سال پہلے کی پیداوار ہے، اس سے پہلے تو ان کا کوئی وجود بھی نہیں تھا۔ آئیے ان سے بھی پہلے 600 سال پہلے کے محدث اور امام کا کیا عقیدہ ہے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ یہ امام دیکھیں، یہ امام محمد بن علی بن حجر حیثمی شافعی مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے، ان کا وصال جو ہے 974 ہجری 974 ہجری ہوا ہے، یہ آپ کے سامنے کتاب ان کی ہے۔ فتاوی حدیثہ کے صفحہ نمبر 816 میں سرکار غوث اعظم کی کرامت بیان فرماتے ہیں، دیکھیے یہ آپ کے سامنے کاپی اور یہ اسکین بھی آپ کے سامنے لگا دے رہی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مشہور واقعات میں سے ایک واقعہ بھی ہے کہ جو 5 مختلف سندوں کے ساتھ عزم و اجل شیوخ کی ایک جماعت سے مروی ہے کہ حضرت غوث اعظم شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت اقدس میں ایک خاتون اپنا بیٹا لے کر حاضر ہوئی اور بیٹے کو آپ کے سپرد کر کے چلی گئی۔ حضرت غوث الاعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو اپنی تربیت میں قبول فرماتے ہوئے اسے ریاضت و مجاہدہ کا حکم دیا۔ اچھا دیکھیے، امام ابن حجر حیثمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ غوث الاعظم جگہ جگہ غوث اعظم لکھ رہے ہیں، اور یہ نزدی جو ابھی انگریزوں کی پیداوار ہے، جو ولیوں کی دشمنی، ولیوں سے بغض و حسد و نفرت رکھنے والی قوم ہے، یہ کہتے ہیں کہ اب غوث اعظم سرکار سیدنا غوث اعظم کو غوث اعظم نہیں کہہ سکتے ہیں، یہ شرک ہے معاذ اللہ۔ لیکن ان سے پہلے کے محدث امام ابن حجر حیثمی مکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو مکہ کے امام تھے، وہ لکھ رہے ہیں کہ سرکار سیدنا غوث اعظم۔ تو اب آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یہ انگریزوں کی پیداوار فتنہ باز فرقہ جو ہے اہل حدیث، اس کو فالو کرنا ہے جو ابھی کی وجود کی پیداوار ہے، نیا فرقہ ہے جو ولیوں کا دشمن ہے، ولیوں سے بغض و حسد رکھنے والا ہے، اس کی باتوں کو ماننا ہے، یا پھر پہلے کے بزرگوں کی باتوں کو ماننا ہے، پہلے کے امام اور محدثین کی باتوں کو ماننا ہے، ٹھیک ہے؟ تو امام ابن حجر حیثمی فرما رہے ہیں کہ سرکار سیدنا غوث اعظم نے ان کو مجاہدہ کا حکم دیا۔ کچھ عرصہ بعد اس کی والدہ اس سے ملنے کے لیے آئی تو اس نے دیکھا کہ اس کا بیٹا نہایت لاغڑ یعنی کمزور ہو چکا ہے اور اس کا رنگ زرد ہو چکا ہے، اور وہ جو کے خشک ٹکڑے تناول کر رہا تھا۔ اور اس کے بعد وہ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ پھر غوث اعظم لکھ رہے غوث اعظم کے پاس گئی تو دیکھا کہ آپ کے سامنے ایک برتن میں مرغی کی ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں، تو اس نے عرض کیا، اے میرے سردار، آپ تو مرغی کا گوشت تناول فرماتے ہیں اور میرا بیٹا جو کی روٹی کے خشک ٹکڑے کھا رہا ہے۔ یہ سن کر حضرت غوث اعظم نے مرغی کی ہڈیوں پر اپنا دست اقدس رکھ کر فرمایا، اللہ تعالیٰ جو ہڈیوں کا زندہ فرمانے والا ہے، اس کے حکم سے اٹھ جا۔ تو مرغی صحیح سلامت حالت میں اٹھ کھڑی ہوئی اور آوازیں دینے لگی، یعنی مرغا جو ہے زندہ ہو گیا، اور پھر اس کے بعد بانگنے لگا۔ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خاتون سے فرمایا کہ تیرا بیٹا جب ایسا ہوگا تو پھر وہ مرغی اور جو چاہے کھائے گا۔ سبحان اللہ۔ امام حیثمی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام یافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فرما رہے ہیں کہ امام یافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرما رہے ہیں کہ 5 سندوں سے وہ بھی بڑے مضبوط اور شیخ
لوگوں کی سندوں سے یہ واقعہ، یہ کرامت غوث اعظم کی ان تک پہنچی ہے کہ سرکار سیدنا غوث اعظم کی بارگاہ میں جب ایک عورت اپنے بیٹے کو لے کر گئی تو غوث اعظم جو ہے اس کے بیٹے کو مجاہدہ کا حکم دیے اور جو کی سوکھی روٹی کھلا رہے تھے۔ پھر اس کے بعد جب اس کی ماں کچھ عرصے کے بعد آئی اور دیکھی کہ میرا بیٹا پتلا دبلا لاغڑ ہو گیا ہے اور وہ جو کی سوکھی روٹی کھا رہا ہے، پھر جب غوث اعظم کی بارگاہ میں جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ غوث اعظم کے سامنے تو مرغ کی ہڈیاں رکھی ہوئی ہیں، تو آپ فرماتی ہے کہ حضور میرا بیٹا جو ہے وہ جو کی سوکھی روٹی کھا رہا اور آپ جو ہے مرغ مسلم کھا رہے ہیں۔ تو سرکار سیدنا غوث اعظم اس ہڈی پہ ہاتھ پھیرتے اور کہتے ہیں کم باذن اللہ، اڑ جا اللہ کے حکم سے، تو وہ مرغا زندہ ہو جاتا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں جب تمہارا بیٹا یہاں پہنچ جائے گا تو جو چاہے گا کھائے گا۔ تو سرکار سیدنا غوث اعظم کی شان کیا ہے، یہ محدثین سے سیکھیے، یہ ائمہ اکرام سے سیکھیے، یہ بزرگان دین سے سیکھیے، کسی نجدی وہابیوں سے نہیں سیکھیے، کسی انگریز اور یہودیوں کی اولادیں سے مت سیکھیے۔ جو آج کے فرقے جو نئے نئے وجود میں آئے ہیں، جن کو انگریزوں نے پیدا کیا ہے مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے، مسلمانوں کے دلوں سے انبیاء و اولیاء کی محبت کو نکالنے کے لیے، ان بدبختوں کی باتوں پہ نہ آئیے، بلکہ آپ کو دین سیکھنا ہے تو ان بڑوں سے سیکھیے اور ان کی کتابوں کو منگائیے اور پڑھیے۔ آپ کے سامنے جو آتے ہیں آپ کو گمراہ کرنے نا، وہ خود کتابوں کا مطالعہ نہیں کیے ہوتے، بلکہ وہ خود اپنی جہالت کی بنا پر جو ہے یہ وہابیوں کے ہاتھ گمراہ ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو ویسے گمراہ لوگوں سے دوری اختیار کیجیے، کیونکہ حضور کی حدیث شریف پہ صحیح مسلم حدیث نمبر 15 حضور فرماتے ہیں میری امت کے آخر دور میں ایسے ایسے جھوٹے اور کذاب لوگ پیدا ہوں گے جو تمہیں ایسی ایسی باتیں سنائیں گے جو نہ تم نے کبھی سنی ہوگی نہ تمہارے باپ داداؤں نے۔ حضور فرماتے ہیں لہٰذا وہ ایسی ایسی حدیثیں سنائیں گے جو نہ تم نے کبھی سنی ہوگی نہ تمہارے باپ داداؤں نے۔ پھر حضور حکم دے رہے ہیں لوگوں کو کہ لہٰذا ایسے لوگوں سے خود کو دور رکھنا، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دے۔ تو جو حضور کے حکم کے خلاف ان بدبختوں کے قریب جاتا ہے وہی اس کی نحوست کی وجہ سے گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو اپنے نبی کی باتوں کو مانیے، ان نزدیوں سے دور رہیے اور سرکار سیدنا غوث اعظم کو سچی محبت کیجیے۔ پھر انشاءاللہ رحمان آپ کو بتائیں گے کہ سرکار اللہ کے ولیوں سے محبت رکھنا کتنا مطلب کہ اللہ رب العالمین کا بڑا فضل ہے، اور ان سے بغض و حسد رکھنا اللہ پاک سے اعلان جنگ کرنا ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے، یہ بھی آپ کو بتائی جائے گی۔